میں کنیزی میں پیش کر دے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. صبح کو یہ دونوں میاں بیوی زندان میں آئے. بچی درے زندان پہ آپ نے سنا ہوا بیٹھی رہتی تھی. یہ زکیہ خادمہ بھی رہی ہے شہزادی ثانیہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی, شہزادی کونین کی. یہ ثانیہ زہرا کی خادمہ بھی رہی ہے یہ زکیہ. آئی ہے سکینہ خاتون کے پاس تو کہتی بچی تو گھبرا نہیں, اس زندان میں بچے فروخت ہوتے ہیں, میں تجھے خریدنے کے لیے آئی ہوں غلام بنا کے. بس یہ سننا تھا سکینہ خاتون تھر تھر کانپنا شروع ہوگی اور دوڑ کے پھوپھی کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے پھوپھی کیا بابا نے یہ بھی اللہ کو لکھ دیا تھا کہ تیری بیٹیاں بھی بک جائیں گی؟ میں مر جاؤں کیسے؟ بابا نے وفادینا و بن عظیم میں یہ بھی لکھ دیا تھا. شہزادی زینب سلام اللہ صلوات اللہ علیہ مخدومہ کونین اٹھی, یہ سجاد سے کہا کہ کوئی خاتون سکینہ خاتون کو خریدنے آئی ہے. تو سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی آپ پتہ کریں گا کہ کون ہے. شہزادی عالیہ آئی ہیں اور اس زکیہ کے پاس کہا کہ مستور کیا بات ہے. کہنے لگے یہ بچی ہمیں بہت اچھی لگی ہے, ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. جملے سننا ذرا, ہم اس بچی کو, زکیہ کہتے ہیں ہم اس بچی کو خریدنا چاہتے ہیں. تو شہزادی کہتی ہے کہ کیوں خریدنا چاہتی ہوں؟ کہنے لگی کہ میری شہزادی, ہم نے شادی ہوئی تھی, ہم نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو شہزادی عالیہ کی کنیز بنائیں گے ثانیہ زہرا کی. تو میں اس بچی کو خرید کے نا مدینے لے جاؤں گی شہزادی کی خدمت میں. اس وقت شہزادی نے ایک جملہ کہا, روئی بھی پڑی اور کہا تیری شہزادی اب کنیزوں کے قابل نہیں رہی. اور یہ کہہ کے کہا کہ زکیہ میری طرف دیکھ. زکیہ نے دیکھا اور پھر شہزادی چل پڑی. جب چلنے لگی نا تو زکیہ نے کو کوئی شک پڑا کہ تو یہ میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی طرح چلتی جا رہی ہے. اور اس بی بی نے ایک جملہ بھی عجیب کہا تھا کہ تیری شہزادی اب اس قابل نہیں کہ کنیزوں کے. یہ کیا جملہ تھا؟ اپنی یہ کنیز کو کہتی ہے زکیہ کہ جا شہزادی زینب عالیہ کا یہ زندہ معجزہ تھا اور جنہیں آل محمد سمجھ میں نہیں آتا میں 1000 کتابوں کے حوالے دے دوں گا. اپنی کنیز کو کہتی ہے جا گھر سے قرآن اٹھا کے لا, کیونکہ میری شہزادی کا یہ معجزہ تھا کہ اگر قرآن شہزادی زینب کے سامنے کرتے, قرآن شہزادی کے سر کا طواف کرتا. اللہ میں دیکھ رہا, مجھے شک پڑ گیا ہے زینب عالیہ تو نہیں ہے. قرآن لایا گیا, اس نے قرآن کو کھولا, قرآن پاک نے ہاتھوں پہ پرواز کیا اور قرآن پاک کا پرواز کرنا تھا شہزادی کے سر پہ. عبداللہ کو کہتی ہے عبداللہ بلخی اجڑ گیا ہے, عبداللہ بلخی اجڑ گیا ہے, تو یہی زینب عالیہ ہے. اور عبداللہ بلخی سید سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے مولا مجھے معافی دے دے, اور مولا اور امام کے سامنے اپنی زبان کاٹ کے سر پھینک دی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.